जनाब, ब्रेक पे जाने से पहले हम ये अर्ज कर रहे थे कि सूरत हाल जो है मुल्क की, उसके ऊपर हम एक सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे। आप लोगों की भी इनपुट लेंगे। आप SMS कर सकते हैं। SMS करने का तरीका ये है कि जहां पर लिखते हैं आप SMS, वहां पर लिखिए LHR, उसके बाद एक खाली जगह छोड़िए, अपना नाम लिखिए, पैगाम लिखिए, भेजिए उसे 3636 पर। फोन भी कर सकते हैं 111 111 100। डॉक्टर सदाकत अली हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, ये जो कराची की सूरत हाल है, बहुत अरसे से लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भाई कोई लिसानी आपस में जो ताल्लुकात हैं उनका मसला है, या फिर वाराना दहशतगर्दी है, या कोई और सैबोटाज करने का तरीका किया जा रहा है। क्योंकि कराची जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिटी है और पोर्ट सिटी है, जहाँ पे एक मेल्टिंग पॉट है, हर किस्म के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ सूबों से जाके वहाँ पे लोग बस गए हैं और एक भारी तादाद है। पठान भी वहाँ पे रहते हैं, मुहाजिर भी हैं, पंजाबी भी हैं, और भी कौमियतों के लोग वहाँ पर बसे हुए हैं। मगर ये जो हालिया सूरत हाल हम नज़र आती है, उसमें ऐसा लगता है जैसे हुकूमत बेबस नज़र आ रही है और जितने इदारे हैं वो बेबस नज़र आ रहे हैं। और हालात जो हैं, ख़ास तौर पर रमज़ान के महीने में रोज़ाना जो है 15-20 लाशें बोरी में बंद करके मिलती हैं, और वजह कुछ सिर्फ ये नज़र आती है जैसे डिस्टेबलाइज कर रहे हो। तो ये सूरत हाल जो है, इसमें क्या हो गया है? क्या लोगों की साइकी जो है किस तरह की होगी? रमज़ान के महीने का तकद्दुस नहीं है, या कोई आखिरी चाल स्टेलमेट करना चाह रहे हैं, आखिरी चाल चलना चाह रहे हैं? कोई क्या आपके ख्याल में ये सूरत हाल है? देखिए, एक तो रवायती हम बातें करते हैं सियासतदानों पे, कभी डाल देते हैं, कभी अवाम पर डाल देते हैं, कभी किसी पे, कभी किसी सियासी पार्टी पे, फिर उनके जो आपस के इख्तलाफात हैं उन पे हम डाल देते हैं। लेकिन ये जो आम ख्याल होता है, ये मसले के हल में ज़्यादा मदद नहीं देता। तो फिर हमें देखना पड़ता है कि हालात का मुवाजना करके देखना पड़ता है। जी, कराची एक बैनुल-अक़वामी शहर है, ठीक है, जैसे मुंबई है, लंदन या न्यूयॉर्क या इस तरह के जो शहर हैं उन जैसा एक शहर है। एक अंदाजे के मुताबिक 1.5-2 करोड़ के करीब आबादी है। हाँ, यानी बहुत बड़ी आबादी है, और वो एक जैसी आबादी नहीं। बड़े शहरों में हमेशा ही होगा कि आबादी कभी भी होमोजीनस नहीं होगी, एक जैसी नहीं होगी, बल्कि मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक रखने वाले लोग, मुख्तलिफ लसानी ग्रुप्स और मुख्तलिफ मज़ाहब के लोग भी आते हैं। तो ऐसा तो दुनिया भर के बड़े शहरों में होता है कि लोग हिजरत करके बड़े शहरों की तरफ जब जाते हैं तो वहाँ बहुत इंसानों की वैरायटी मिलती है। और अगर आप इनके मुकाबले में अभी भी पाकिस्तान में छोटे शहरों को देखें, तो ज्यों-ज्यों शहर का साइज छोटा होता चला जाता है तो आपको ये मसाइल कम से कम नजर आने लगते हैं। ठीक। और जहां खास तौर पर बिल्कुल ही एक जैसे लोग होते हैं या आपस में ममासलत रखने वाले लोग होते हैं, जैसे गांव या देहात, जी, तो वहां तो इस बात का इम्कान बहुत कम है कि गांव के बाहर पगडंडी पे कोई मोबाइल पे किसी से बात कर रहा हो तो कोई आके छीन ले, क्योंकि वहां जो इर्द गिर्द लोग होते हैं वो जब सब जान पहचान वाले लोग होते हैं, वो ज्यादातर तो एक दूसरे के रिश्तेदार होते हैं। जी। सो अगर आप गौर करें तो ऐसे मसाइल मुंबई में भी देखने में आते हैं, न्यूयॉर्क में भी देखने में आते हैं। न्यूयॉर्क में आज भी शहर का एक काफी बड़ा हिस्सा है, ब्रॉन्क्स जिसे कहते हैं, वहां पुलिस जाते हुए घबराती है, और पुलिस अगर जाए तो उनको उसी तरह के हमलों का खतरा होता है जो कि कराची में कल पुलिस पर किया गया। जी। और वो वहां जाने से पहले थोड़ा बहुत अपना मकसद बता देते हैं उन ग्रुप्स को जो माफियाज हैं, ताकि उनको कोई वहां मनफी ना समझा जाए और उनके ऊपर कोई हमला ना कर दे। और ये जो हमला करने वाली कुव्वतें हैं, यकीनन ये माफियाज होते हैं। और अगर न्यूयॉर्क जैसे शहर में भी आज ये सूरत हाल है, तो ये बुनियादी कसूर शहर का बेपनाह बड़ा हो जाना है। हुजम जब बेपनाह ज्यादा हो जाता है तो फिर अनमैनेजेबल, जो दिलो दिमाग के लिए, जैसे इंसान का भी हुजम बहुत बड़ा हो जाए, रकबा बहुत ज्यादा हो जाए, तो दिलो दिमाग के लिए उस सूरत हाल को संभालना मुश्किल होता है, क्राइसिस हो जाता है। तो एक तो जो वाज़ेह वजह हमें समझ में आती है वो ये आती है कि शहर का बहुत बड़ा हो जाना। तो हमें आइंदा के लिए हमें ये भी देखना होगा कि हम अपने शहरों के हुजम को
پہلے سے اس کا تعین کر دیں کہ اس سے باہر نہیں جائے گا. دنیا میں اب شہر بنائے جا رہے ہیں تو ان کو پہلے سے پرسکرائب کر دیا جاتا ہے کہ یہ اتنی آبادی اس شہر میں ہوگی. اور ابھی ہمارے ہاں بھی بہت گنجائش ہے. کل ہی میں اسلام آباد سے لاہور ٹریول کر رہا تھا جی ٹی روڈ سے, تو رستے میں کتنے ہی میں نے شہر دیکھے جو وقت کے ساتھ زیادہ بڑے شہروں میں نہیں بدلے. حالانکہ ابھی جیلم ان میں سے آپ پنجاب کی بات کریں جہاں پہ آبادی کا تناسب قدرے مختلف پروونس سے زیادہ ہے. اب دیکھیں نا, دریائے راوی کے کنارے لاہور ہے اور لاہور کتنا بڑا ہو گیا ہے, اور دریائے جیلم کے کنارے جیلم ہے اور وہ کوئی خاص اس میں تبدیلی نہیں آئی. اور وہاں ایک بہت بڑے شہر کی گنجائش چاروں طرف باقی ہے اور اس طرف کوئی توجہ نہیں دیتا. اسی طرح گجرات کوئی زیادہ اس طرح ترقی یافتہ شہر نہیں بنا, کچھ بے ہنگم پھیلاؤ اس میں پایا جاتا ہے. اچھا, ایک تو چیز یہ ہوتی ہے. اچھا, اصل جو میں نے نشاندہی کی ہے وہ ساتھ یہ کی ہے کہ یہ کام مافیاز کرتے, یہ کوئی حکومت یہ کام کرنا پسند نہیں کرتی. اس کی ایک وجہ ہوتی ہے کہ حکومت اس چیز سے شرمندگی محسوس کرتی ہے. اگرچہ کچھ لوگ کہیں گے کہ جی وہ دن گئے جب حکومتیں کوئی شرمندگی محسوس کیا کرتی تھیں, پر ایسا نہیں ہے. مگر راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے. اگر کسی علاقے میں جیسے کہ کراچی میں بدامنی بے پناہ ہے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ متعلقہ لوگوں کو راتوں کو نیند آتی ہوگی. بالکل صحیح. تو پھر یہ نظام کیوں نہیں ٹھیک ہوتا؟ وہ اس لیے ٹھیک نہیں ہوتا کہ جو مافیاز ہیں ان کو یہ سوٹ نہیں کرتا کہ نظام ٹھیک ہو جائے اور قانون کی عملداری نظر آئے. ان کو قانون کی ریٹ قبول نہیں ہے. قانون کمزور ہو تو ان کا کام چلتا ہے, بھتہ خوری ہو یا کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو تو ان کا کام تب چلتا ہے اگر قانون کمزور رہے. جی. اچھا, اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر حکومت کا تو قصور کوئی نہ ہوا, پر ایسا نہیں ہے. حکومت کا قصور ہے. وہ جو بات آپ نے پہلے کہی تھی کہ حکومت جو ہے ذمہ دار بھی سب سے زیادہ ہے, نہیں, وہ پیچھے کہیں قصور ہوتا ہے. قصور اس وقت ہوتا ہے جب ہمیں پتہ نہیں ہوتا. میں حکومت کی مثال سے پہلے آپ کو یہ مثال دینا چاہوں گا کہ ایون کسی بھی شہر میں جو سرکردہ لوگ ہوتے ہیں یا اچیورز ہوتے ہیں یا جو سوسائٹی میں جن کا کوئی ممتاز مقام ہوتا ہے, میں 2 قوموں میں لکھ رہا ہوں, ممتاز مقام ہوتا ہے, جو انڈسٹریلسٹ ہوتے ہیں, جو مالدار ہوتے ہیں, جو ایک ترقی کی شکل میں بہت زیادہ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں, تو وہ بھی ایسے لوگوں سے مراسم رکھنا پسند کرتے ہیں جو برے لوگ ہوتے ہیں, جو جرائم پیشہ لوگ ہوتے ہیں, جو بدماش لوگ ہوتے ہیں, تو وہ بھی ان سے کچھ نہ کچھ تعلق رکھنا پسند کرتے ہیں. انڈر ورلڈ تو نہیں میں کہوں گا, لیکن ایسے لوگ ناپسندیدہ جو کہ خود تو بظاہر بونافائڈ زندگی گزارتے نظر آتے ہیں, تو وہ ایسے ناپسندیدہ عناصر سے بھی در پردہ کچھ تعلق رکھے ہوتے ہیں تاکہ کبھی ضرورت پڑے تو کمزوروں کے خلاف ان کو استعمال کر کے اپنے مقاصد حل کرے. یعنی گنڈا عناصر سے وہ تعلق رکھتے ہیں. یعنی جو لوگ کامیاب لوگ ہوتے ہیں معاشرے کے, اپنے اپنے شعبے میں بڑے نمایاں لوگ ہوتے ہیں, تو وہ یہ بھی کرتے ہیں کہ بیچ میں گنڈا عناصر سے ایسے لوگوں سے جن سے وہ اپنی مرضی کے مطابق کسی کی سرکوبی کروا سکیں, تو وہ ان سے تعلق رکھتے ہیں, پس پردہ تعلق رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو گنڈا عناصر ہیں جن کے ساتھ انہوں نے پس پردہ تعلق رکھا ہوا ہے, تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے تابع دار ہے. ایسا ہوتا تو نہیں ہوگا. ایسا ہوتا نہیں ہے, اور کسی دن وہ ان کے گریبان تک بھی ہاتھ پہنچ جاتا ہے. تو پھر انہیں تارے نظر آتے ہیں کہ وہ جو ہم نے کمزوروں کے لیے گنڈے پال رکھے تھے یا گنڈا پال رکھا تھا, پھر ایک دن جب وہ اس کی بات نہیں مانتے تو وہ گریبان کو ہاتھ ڈالتا ہے. اور پھر انہیں احساس ہوتا ہے کہ دوسروں کے لیے گڑھے کھودنے سے ایک دن انسان خود گڑھے میں گرتا ہے. یہ تو ایک بڑی چھوٹی سی میں نے مثال آپ کو دی کہ انڈیویجول لیول پہ لاہور, اسلام آباد, کراچی, پشاور, فیصل آباد, یہاں جتنے بھی مالدار لوگ ہیں, جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں, ایون تعلیم یافتہ, یہ ایک ٹرینڈ پایا جاتا ہے کہ انہوں نے کہیں نہ کہیں کسی گنڈے سے بھی ایک ایسا عجیب و غریب سا تعلق پال رکھا ہوتا ہے جس میں وہ کچھ سرمایہ باقاعدگی سے خرچ کرتے ہیں, اور اس گنڈے کی شکل میں انہوں نے اپنے لیے معاشرے میں کوئی تحفظ تلاش کیا ہوتا ہے. وائی ناٹ فرام پولیس, وائی ناٹ فرام دوز باڈیز, گورنمنٹ کی جو باڈیز ہیں وہاں سے تحفظ کیوں نہیں تلاش کر رہے ہوتے؟ وہ ایسی آؤٹ سائڈ جو شارٹ کٹ
یعنی فوری انصاف کے لیے یہ بھی 2 قوموں میں کہہ رہا ہوں. فوری انصاف کے لیے کہ کہاں آپ پولیس سے رابطہ کریں گے یا کوئی عدالت سے رابطہ کریں گے تو آپ کو ایک لمبے پروسیجر میں سے گزر کے کامیابی حاصل کرنا پڑے گی، اور کہاں آپ کسی کو ٹیلی فون کرتے ہیں اور وہ آگے کسی کو فون کرتا ہے یا 2-4 لگا دیتا ہے، تو ایک تو اس سے ذرا تھوڑا جسے ہم لاہور کی زبان میں کہتے ہیں نا ذرا ٹیکا ہو جاتا ہے. لیکن آخرکار ایک دن جو ہے وہ خود گریبان تک جب ہاتھ پہنچتا ہوا دیکھتے ہیں تو پھر انہیں ان کا کوئی بندوبست کرنا پڑتا ہے، جو بندوبست اکثر یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ پولیس سے رابطہ کرتے ہیں. اور ماضی میں ایسا ہوتا رہا، تقریباً 1 سال سے ہم نے یہ واقعات نہیں سنے، ماضی میں ایسا ہوتا رہا کہ جب ایسے بہت سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو پولیس پھر ان کو پولیس مقابلوں میں مارتی ہے. اور پولیس مقابلوں میں جب پولیس مارا کرتی تھی، اب ایسا ہوتا نہیں ہے. پولیس انکاؤنٹر جب ہوتے تھے تو ان کے پیچھے کچھ سرکاری اور غیر سرکاری لوگوں کی آشیرواد ہوتی تھی. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے ملک میں چونکہ اب میڈیا آزاد ہو گیا اور اس چیز پہ بڑی ہائپ کریٹ ہوتی تھی کہ پولیس نے جعلی مقابلے میں مار دیا ہے، تو پھر پولیس نے یہ حرکت کرنا چھوڑ دی، وہ جی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز وہ چھوڑ دی. تو اس سے صورتحال اصل میں تو بہتر ہو رہی ہے، لیکن لوگوں کو شارٹ ٹرم ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے جس میں کوئی ایک بااثر آدمی، مالدار آدمی کسی گنڈے سے رابطہ رکھ کے معاشرے میں اپنے کام کرواتا ہے یا اپنا مقام بنانے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر ایک دن وہ گنڈا جب گریبان پہ ہاتھ ڈالنے لگتا ہے تو پھر اس کا کلا کمک کیا جاتا تھا. یہ ایک چھوٹے لیول پہ میں آپ کو دیکھیں، یہ جو آپ نے پوری ایک بات بتائی ہے اس کو ہم بالکل یہاں پہ رکھیں گے اور اس کو کیری آن بھی کریں گے، مگر بریک کے بعد ہم یہ بات کرنا چاہیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ جو بھی گنڈا عناصر ہیں جیسے بھی ہیں، ان کی ہمتیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ انہوں نے پولیس کے اوپر فائرنگ شروع کر دی ہے اور ڈی ایس پی اور اس رینک کے لوگوں کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں. ایک سوال ہم یہ کریں گے، اور دوسرا یہ جو باڈی بیگز ہیں، جو لاشیں کا بازار گرم ہے، اور یہ جو بوری بند لاشیں، یہ تو عام لوگوں کی ہے جن کا کوئی قصور نہیں، جو بظاہر نظر بھی نہیں آتے کہ انہوں نے کچھ جرم کیا ہے یا یہ کم قصور ہے کہ وہ عام لوگ ہیں. ہاں، یہ ہم بات کریں گے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ڈاکٹر صداقت علی ہمارے ساتھ ہیں. پروگرام ہے واٹس ایپ آن ویکینڈ. ڈاکٹر اعجاز قریشی میرا نام اور ہم ہیں آپ کے ساتھ. آپ بھی فون کر سکتے ہیں 11111 100.